ہوں عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے. کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو. جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا, ہاتھ چھوٹ گیا, وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ, گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو, وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ, اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا, عربی کہہ رہے, میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا. اس عربی نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ, کیونکہ اس میں نہ بچے کی, بچہ تو بیچارہ بچہ ہے, نہ باپ کی غلطی, باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا, اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا, وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے. کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا, جب میں نے دوسری کی نا پٹا, تو میں نے کہا ما قدر اللہ. ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے, جو زبان سے کوٹا گیا. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا, بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے, یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر ہے, شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ, دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, ہمیں بنایا گیا ہے, ہم بنے نہیں ہیں. ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اس کی. ہم اللہ کے غلام. و انا الیہ راجعون, جانا کس کی طرف ہے. کیا مطلب, اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا, 2 بچے مر گئے, اس نے صبر کیا, تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا, مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے, یہ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے, مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں, وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائقہ نکال کے بچہ نکالو, کہاں ہے. وہ پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے, اللہ سے. بھائی صبر, فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو. رو رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے, یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو, پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ.